ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، یہ دو چیزیں جو ہر انسان کا بنیادی حق ہیں۔ ڈاکٹر بشریٰ شمس میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ای پی آئی پروگرام کو ہیڈ کرتی ہیں آزاد کشمیر میں۔ اعزاز نسیم صاحب کا اخروٹ کا دروازہ آپ کو یاد ہوگا، لاکھوں روپے کا دروازہ جو کہ ان کے گھر کے اندر لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر بشریٰ، وہ دروازہ جو واقعی ہے، اخروٹ کا جو دروازہ ہے، واقعی لاکھوں روپے کا ہے؟ واقعی لاکھوں روپے کا، اور سب سے زیادہ اس کی ویلیو تو یہ ہے کہ وہ میرے گھر میں لگا اور میرے ہسبینڈ نے اپنے محبت سے اور شوق سے اس کو بنایا ہے، تو شوق کا تو کوئی مول ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو اخروٹ کا دروازہ وہ اچھا لگتا ہے یا اخروٹ ذائقے میں اچھے لگتے ہیں؟ دونوں چیزیں، اخروٹ ذائقے میں بھی، اخروٹ آپ کو پتہ ہے اخروٹ کی شکل دماغ جیسی ہوتی ہے، اور یہ کھانے سے دماغ آپ کا اگلا سوال ہے، ہم نے سنا ہے کہ اخروٹ کا منجن جو ہے دانت بڑے اچھے صاف کرتا ہے۔ میں نے ٹرائی نہیں کیا، واقعی جو گاؤں سے لوگ آتے ہیں ان کے پھر ہونٹ بھی سرخ ہوئے ہوتے ہیں اورنج کلر کے۔ اخروٹ کے دروازے، اخروٹ کے منجن کا ای پی آئی سے کیا تعلق ہے؟ ای پی آئی سے تعلق تو میں یہ کہوں گی کہ اخروٹ کیونکہ ہماری پہچان ہے، ہمارا آزاد کشمیر کا جو انڈیجنس فروٹ ہے، اس کی جو دیکھیں یہ جو ہینڈی کرافٹ اخروٹ کا، والنٹ ووڈ کا، جو دنیا میں کہاں بھی جائے وہ کشمیری ثقافت کا ایک بالکل ایک پہچان ہے کشمیری ثقافت کی، اخروٹ کا جو ہینڈ ورک ہے، تو وہی ہم نے وہ ریپلیکیٹ کیا۔ ای پی آئی کی اگر میں بات کروں تو آزاد کشمیر کا جو ای پی آئی ہے وہ پورے پاکستان میں، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں آزاد کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جو کہ پچھلے 20 سال سے پولیو فری ہے، اور پولیو فری صرف نہیں ہے بلکہ وہ زیرو پولیو سٹیٹس اس نے مینٹین کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کلاس میں فرسٹ آنا ایک دفعہ اور پھر ہمیشہ وہ فرسٹ پوزیشن برقرار رکھنا کتنی مشکل بات ہے۔ سو یہ چیلنج آزاد آپ کی چہرے کی ملاحت اور نرمی سے لگ نہیں رہا آپ مشکلات سے گزری ہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جب آپ رکھیں تو آپ کی چہرے پہ ملاحت ضرور ہوتی ہے اور رونق ہوتی ہے، روحانیت ہے، یہ چیلنج روحانیت ہے ماشاءاللہ۔ آپ کا اس میں گرامی صاحب؟ ڈاکٹر فاروق امان، میں اپنا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوں، پروونشل پروگرام مینیجر ہوں اس کا۔ ای پی آئی میں میرپور اور بھمبر میں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، دو ڈی ایچ او، اتنے بیچارے اچھے لوگ، سمارٹ لوگ، شریف لوگ، ان کو آپ نے مطلب ایسے ٹائی پہنا کے ان کو فارمل انداز میں کھڑا کر رکھا ہے۔ یہ ان کا احتساب کرنے آئے تھے، شاباش دینے آئے تھے؟ اصل میں آپ کے جو ڈی ایچ اوز ہیں، خصوصاً ڈاکٹر فدا اور ڈاکٹر محبوب، میں سمجھتا ہوں یہ کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یہ ایسٹس ہیں، اور جس طرح سے ایک فدا ہے، دوسرا محبوب ہے۔ محبوب ہے، دونوں میرپور پہ فدا ہے اور دونوں میرپور کے محبوب بھی ہیں۔ تو جس طرح سے کام ہو رہا ہے، میں آیا تھا ایکچولی، میں نیشنل پروگرام کو ایڈ کرتا ہوں جس میں لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام ہے ہمارا۔ 18 سے 23 تک ایم سی ایچ ویک چل رہا ہے ماں اور بچے کی صحت کے متعلق۔ تو آزاد کشمیر میں کیا ماں اور بچے کی صحت، آپ اس کو تسلی بخش اسی طرح کہہ سکتے ہیں جس طرح ڈاکٹر بشریٰ نے فرمایا کہ ہم نمبر 1 ہیں؟ جی الحمدللہ، چونکہ ہمارا ایک تو لٹریسی ریٹ 70% سے ابو ہے، دوسرا یہ کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہے، تو اس وقت جو ہمارا میٹرنل مارٹیلٹی ریٹ ہے وہ پاکستان سے بھی بڑا اچھا ہے۔ آپ نے کیا کمزور مائیں اور کمزور انڈر ویٹ بچے نہیں دیکھے؟ دیکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کی کیٹر کرتے ہیں، ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کا کیٹر کر رہا ہے۔ فورٹیفائڈ فوڈ نہیں، ہم ان کو کوشش کرتے ہیں، ہیلتھ ایجوکیشن دیتے ہیں کہ وہ گھر کی بنی ہوئی اچھی چیزیں استعمال کریں، فروٹ استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں۔ اور میری کا مشہور ہے کہ کوئن میری کو نے پوچھا اپنے ایڈوائزر سے کہ یہ لوگ لاکھوں اسکوائر پہ کیوں موجود ہیں، انہوں نے کہا ان کو روٹی نہیں ملتی، اسے پوچھا ڈبل روٹی کیوں نہیں کھاتے آپ، تو وہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گھر میں بنی ہوئی چیزیں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب بچہ اپنی گردن کو وہ سہارا دے سکتا ہوتا ہے تو اس وقت ماؤں کو کہتے ہیں کہ ہماری جو لڑکیاں لیڈی ہیلتھ ورکر جو بریجنگ کا کردار ادا کریے کمیونٹی اور ہیلتھ سسٹم کے دوران، جو اسپتالوں میں بی ایچ اوز آر ایچ سی اور ان کے، اور جو ہمارے کمیونٹی میں مائیں جو اسپتالوں تک نہیں ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو گھر میں او آر ایس بنانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور پھر آئرن فولک ایسڈ ٹیبلٹ بھی دے رہے ہیں، اور گھر میں آپ اسیسمنٹ کر لیں، چونکہ آپ ہماری آنکھیں، ہمارے کان ہیں، اور جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں صافی ہیں۔ نہیں، اگر آپ نے اپنی بند کی ہوئی تو اس میں الگ بات ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ کام بڑا اچھا ہو رہا ہے۔ ابھی میں ڈاکٹر محبوب صاحب کے ساتھ میں بیمر بھی گیا، تو وہاں پہ گھر پہ کی سطح پہ بچوں کو جس طرح وہ لڑکیاں گولیاں کھلا رہی ہیں کیڑوں کی۔ ڈاکٹر فدا صاحب مجھے اکثر یہ نیاز بخشتے ہیں کہ میں آ کے دیکھتا ہوں جو یہ ایل ایچ ویز کی ٹریننگ، ایل ایچ ڈبلیوز کی ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں، میں نے ان کا ذاتی ہیلتھ سٹیٹس بھی کو بہت اچھا نہیں دیکھا۔ نہیں، اصل میں یہ کہ یہ تھرڈ پارٹی ویلویشن ہوئی ہے، یہ جو نیشنل پروگرام ہے ان کا یہ ایک وہ تھرڈ پارٹی کی آبزرویشن ہے کہ یہ دوسری ورکنگ وومن کی سے مطابقت رکھتے ہیں، ان میں امپاورمنٹ زیادہ ہے۔ سر اتنے آپ زبردست آدمی ہیں کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایوری بڈی نوز، انسان کا ایکشن اس کے ورڈ سے زیادہ بولتا ہے اونچی آواز میں۔
آج ان کی آمد پہ تشریف آوری پہ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جی جنید انصاری صاحب. یہ کل سے آئے ہوئے ہیں. ایک تو ای پی آئی کی ریویو میٹنگ چل رہی ہے ہماری. 2 آج ہماری ایکٹیویٹیز تھیں. ایک ہم نے ڈسٹرکٹ لیول کا ایک بورڈ بنایا ہے کووڈ پہ, جس میں تمام الائن ڈپارٹمنٹس کو انوالو کیا گیا ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ اویئرنیس لوگوں میں پیدا کرنی, اور ابھی جو آگے چل کے کووڈ ویکسینیشن کے حوالے سے ہم نے کام شروع کرنا ہے, اس حوالے سے بھی تفصیلاً بات کی ہے. تو میں ان دونوں صاحبان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ویلکم بھی کرتا ہوں. ایک صاحب اور ایک صاحب. ہاں جی, دونوں کو, بلکہ ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے. جی تو شکریہ بھی. ان کے ساتھ یہ شفق ملک صاحب ہیں, یہ جو ماسک والی. ہاں جی. پیچھے ڈاکٹر شازیہ صاحبہ کھڑی ہیں. ٹھیک ہے. چور سٹاف بھی ہیں جو کہ ابھی میٹنگ ہماری چل رہی ہے. ہاں جی. ماشاءاللہ. ڈاکٹر محبوب صاحب, آپ پاس ہو گئے ممبر سے جی امتیازی نمبروں سے؟ جی الحمدللہ. بغیر کوئی سیاسی اپروچ لڑائے؟ سیاسی اپروچ لڑانے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ کام ہم نے کیا. پروفیشنل ہوں, ہیلتھ پروفیشنل ہوں. ماشاءاللہ. خوش ہیں آپ؟ ابھی ذمہ جو بھاری آپ کے کندھوں پہ آئی ہے, کمزور ہو گئے, ویٹ آپ کا 2-3 کلو کم؟ نہیں, اصل میں یہ ہے کہ چونکہ بڑا ٹاسک ہے اور کووڈ کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ فلکچویشنز ہیں ابھی تک, اس حوالے سے ظاہر ہے ذمہ داری تو ہے, لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے کمزور نہیں ہوا. ویسے اسمارٹ ہوں میں. ویسے اسمارٹ. اگر آپ ذرا ماسک ہٹا دیں ڈاکٹر صاحبہ, پبلک دیکھ لے کہ آپ کون ہیں. ڈاکٹر شفق صاحبہ, آپ کیا جاب کرتی ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ صحیح. میں تھوڑا سا ذرا لائٹ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی, ادھر آ جائیں گے تھوڑا سا. جی پلیز. جی, لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کر رہی ہوں, اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر مانیٹرنگ. اور پورے آزاد کشمیر کے میں جتنی بھی ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں 3000 سے ابو ہیں, ان سب کی مانیٹرنگ جو ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں. آپ کا ہیلتھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ چیز؟ جی, ہیلتھ ایجوکیشن بھی ہے, اور اس کے علاوہ جتنی بھی کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں اور اس کے پرائمری ہیلتھ کیئر ہے, ان سب پہ ہم کام کرتے ہیں. جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں, مجھے ان ڈاکٹرز نے ایجوکیٹ کیا ہے کہ وہاں پہ بذریعہ ادویات علاج کرنے کی بجائے پریونٹیو میڈیسن. جی ہاں جی, کیونکہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. اور اویئرنیس کی جہاں تک تعلق ہے, اور ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ سر سے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی اپنی جو حالت ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں لگی, تو اس میں اس طرح کہنا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے چونکہ پروگرام تھا اور اس کو پھر جس کا ریگولر کیا گیا, تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ گئیں جس میں کہ سیلریز وغیرہ بھی نہیں ان کی ہوتی تھیں, اور بڑی مشکل سے یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے کام کرتی ہیں. فاروق حیدر خان صاحب بڑے اچھے وزیر اعظم ہیں, دوست ہیں میرے, میں بتائیں بات کر تو کس کی سیلری ملی؟ نہیں, اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں جب پہلے تھا. اب جو ہے وہ یہ ریگولر ہو گیا ہوا پروگرام, اور اتنا اچھا چل رہا ہے کہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں ڈی ایچ او میرپور ان کو, ڈی ایچ او بھمبر. میں نے مانیٹرنگ کی اور میں نے جا کے دیکھا ہے فیلڈ کے اندر, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کرونا کے اوپر SOPs ہیں اس پہ تو ہم عام لوگ بھی جو ہے وہ عمل نہیں کرتے. اور میں نے کل E2 کالونی کی ایک وزٹ رکھا ہوا تھا, اور لیڈی ہیلتھ ورکر نے اتنی اچھی اویئرنیس دی ہوئی تھی کہ وہاں پر خواتین سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے, اور SOP کے ساتھ انہوں نے اپنا ڈسٹینس مینٹین کیا ہوا تھا. اور اس پہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے DHO صاحب, جنہوں نے اپنی قیادت میں جو ہے وہ یہ اتنا اچھا کام کیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرپور میں جو ہے وہ بیرون ممالک سے بہت لوگ آتے ہیں, ابھی دوسرا وائرس بھی آ رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کو شاباش ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا یہ سب کچھ. جنٹلمین ڈاکٹر فدا صاحب اینڈ ڈاکٹر محبوب صاحب کہ انہوں نے, ان کا میں ایک بتاتی ہوں کہ کل ہم ہیر ولیج گئے تھے, جو کہ کتنا دور ہے, اور وہاں پر ہیر کوٹ جیمل کے پاس, ہاں کوٹ جیمل کے پاس, اور وہاں پر میں نے اچانک ایک ہیلتھ ورکر کا ہیلتھ ہاؤس بورڈ دیکھا. تو میں نے کہا اگر میں وہاں نہیں جا سکتی تو آپ اس کو پلیز بلا لیں گے. تو وہ آئی, اللہ رکھی نام تھا اس کا. تو آپ یقین کریں کہ اس نے تمام جو تھی نا, جو ہماری رجسٹریشن شیٹس ہوتی ہیں جس کے اندر ہم پیٹ کے کیڑوں کی اگر گولیاں کھلا رہے ہیں, تو پورے علاقے کے وزٹ کر کے اس نے ان سب کا اندراج کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ پوری لسٹ بنائی ہوئی تھی جس پہ ان کو کیڑوں کی پیٹ کے کیڑوں کی گولیاں کھلائی جانی تھی, اور اس کے علاوہ رجسٹریشن شیٹ مینٹین کی ہوئی تھی جس میں جی ڈیو اینڈ ڈیفالٹر یعنی جی بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کورونا کی بچوں میں نہ ہونے کی وجوہات ہیں اس میں ایک ویکسینیشن بھی ہے, کہ چونکہ ویکسینیشن اتنی اچھی ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان بچوں میں اور اسکولوں میں جو ہے اس کو یہ زیادہ نہیں پھیل سکا. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو ہماری ہیلتھ ٹیم ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے اتنے کام ہیں, ان کے پیچھے اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ آپ اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل ہے. ابھی سر آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو 2 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے, ساتھ نیلے رنگ کی ٹائی پہنی ہوئی ہے, یہ گرے سوٹ پہنا ہوا ہے, ساتھ ایک خوبصورت سی گرے رنگ کی ٹائی ہے,
یہ سارا جو انہوں نے فارمل قسم کی چیزیں کی ہوئی ہیں یہ بظاہر ہے اس کے پیچھے محنت ہے. محنت ہے اور جدوجہد ہے جس کی وجہ سے اے جے کے جو ہے اس وقت وزارت اطلاعات نے فیڈرل وزارت اطلاعات نے نمبر 1 قرار دیا آزاد کشمیر کو. تو نمبر 1 پہ تو پھر کوئی تمغے ملنے چاہیے, غالباً ایک مل بھی چکا ہے. بالکل ملنا چاہیے. ہمارے خان صاحب نے فدا صاحب کو دیا تھا. جی ان کو دیا تھا اور اسی وجہ سے دیا تھا کہ ہم لوگوں کے جو یہ کام ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے وہ فل فلیج اور سب سے زیادہ آپ لوگوں کا, میڈیا والوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہے اور آپ لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو. لیٹر نوٹ پہ اب آخری بات ہے, آپ یہاں پہ ابھی فش اینڈ فش کے باہر ہم کھڑے ہیں, سامنے وہ منگلا ڈیم ہے, منگلا ڈیم کے پار غالباً اس طرف کہیں چکسواری ہے, ادھر کہیں ڈڈیال ہے, ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا ایک منٹ آئیں گے نا جی, ذرا بتائیں جی, ادھر بتائیں گے یہ کدھر کدھر کیا کیا ہے. ادھر جو ہے نا کاکڑا ٹاؤن, اسلام گڑھ, پھر آگے چکسواری, پھر اس طرف ڈڈیال. تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بتائیں گے کہ جو بھی ہے یہ یہاں پہ ایکسرسائز ہوئی ہے اس کا فائدہ کیا ہے. جی ہاں, اس کا جی اس کا بینیفٹ عام بندے کو, عام پبلک کو کیا ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ہوتی ہے اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ سروسز کو اسیس کیا جاتا ہے اور اس میں جو ڈراز آئیں, جو پرابلمز آئیں, اس میں امپروومنٹ. الٹیمیٹ مقصد یہی ہے جی کہ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ اور انڈر 5 مورٹیلٹی ریٹ اور میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ اس کو کم کرنا. تو ڈائریکٹر صاحب جو آتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ امپاور کر رہے ہیں, یہ پریکٹیکلی نشستن گفتن برخاستن نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل کام ہے. جی بالکل یہ پریکٹیکل کام ہے. دیکھیں یہ جو ایکٹیویٹی 1 ویک کی ہے اس میں کتنے ریسورسز کا استعمال ہوا ہے اور یہ ریسورسز یہ کھینچ کے لائے ہیں فیڈرل سے, تو تبھی جا کے ہم ہر ضلع میں یہ جو ہے نا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو شفق صاحبہ نے. جی ہاں بالکل. جی ڈاکٹر کون ہے جی آپ؟ ڈاکٹر شازیہ. WHO کو NOC نہیں دیتا ان کو بولنے. اچھا یہ صرف چہرہ ان کا دیکھ لیں جی, یہ ڈاکٹر شازیہ صاحب ہیں, یہ ان کا تعارف کرا دیں کون ہے جی. یہ WHO کی آپ بتائیں نا کہ وہ تو بتا دیں نہیں جی کریں. میں ڈاکٹر شازیہ خوشحال, ایریا کوآرڈینیٹر AJ کے WHO. اب آپ بتا دیں کام کیا کرتے ہیں. کام ان کا بھی جو ہے وہ سیم ہمارے جیسا ہی ہے کہ یہ مانیٹرنگ کرتی ہیں اور ہیلتھ ایجوکیشن اور یہ بیسیکلی پولیو ایریڈیکیشن میں پورے 10 ڈسٹرکٹس کو دیکھتی ہیں. جو ہماری NIDs ہوتی ہیں, نیشنل امیونائزیشن ڈیز جو منائے جاتے ہیں, ان کی پلاننگ سے لے کے اور مانیٹرنگ ایویلویشن تک ساری ان کی ذمہ داری ہے. سپورٹ کرتی ہیں وہ بھی سب کچھ. ہاں جی. اچھا لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ کیونکہ وہ ان کی تعداد زیادہ ہے, سروس اسٹرکچر ہمارا جو ہے وہ زیادہ ہے, سروس پرووائڈرز ہمارے زیادہ ہیں. لیڈی ہیلتھ ورکرز اس وقت 3000 سے ابو ہیں. ہماری سپروائزر کام ہے. یہاں پہ میں کلوز کروں گا اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کہ جتنے بھی یہ کام ہیں ایک عام انسان کے لیے ہیں. یہ میں ہر جگہ رپیٹ کرتا ہوں, اگر عام آدمی کو اس ساری سروس کا فیض ہو رہا ہے, رب راضی. اگر رب کا کنبہ نہیں راضی تو پورا جگ راضی کرنے کی کوشش کر لیں اپنے افسر کی, چاہے آپ جتنی مرضی خوشامد تعریف کر لیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں. ایک دن مرنے کے بعد حساب ہے. لیکن فیض نے کہا تھا سزا جزا سب یہیں ملے گی, یہیں پہ روز حساب ہوگا. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.